أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سامعین کرام، یہ ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیات نمبر 12 سے 15 تک پیش کی گئی ہیں. ان کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو، اور جو شکر کرے گا تو دراصل وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو یقیناً اللہ تو بے نیاز ہے اور بذات خود لائق تعریف ہے. یاد کرو اس موقع کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو
والدین کے سلسلے میں تاکید کر رکھی ہے، یعنی حسن سلوک کی۔ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری کو جھیلتے ہوئے اٹھائے رکھا اور اس کے دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے۔ ان سب امور کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری شکر گزاری بھی کرو اور اپنے والدین کے لیے بھی احسان مند بنو۔ میری ہی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ اگر وہ دونوں تم کو اس بات پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جس کا تم کو علم نہیں ہے، تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف اور بھلے طریقے سے معاملہ کرنا، لیکن پیروی اس شخص کے راستے کی کرنا جو میری طرف پلٹتا ہے۔ پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے، پس میں تم کو باخبر کروں گا ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے سورہ لقمان کی کچھ آیات اور ان کا ترجمہ و مفہوم پیش کیا گیا۔ ان کے تقاضے کے طور پر جو مختصر باتیں ہیں وہ تشریح کے لیے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں لقمان کو سمجھنا ہے کہ لقمان کون تھے۔ اس سلسلے میں متعدد علماء کی مختلف اقوال ہیں، مختلف رائے ہیں۔ سب رائوں کو سامنے رکھنا وقت کی کمی کے پیش نظر ممکن نہیں ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عرب میں اس وقت لقمان حکیم نام کے، لقمان ایک دانشمند نام کے ایک انسان کی حیثیت سے معروف اور جانے پہچانے تھے۔ لوگ ان سے واقف تھے، ان کو نیک انسان سمجھتے تھے اور ان کی باتوں میں جو حکمت اور دانائی کے موتی بھرے رہتے اس کے سے واقف تھے، اور ان کے پاس کچھ ایسے صحیفے موجود تھے جس میں کچھ باتیں عقل مندی کی، دانائی کی، اخلاق حسنہ کی، بہترین کردار کی، زندگی کے پائیداری کی، زندگی کے بابرکت ہونے کی چیزیں موجود تھیں، اور ان کو وہ لوگ سنبھال کر رکھتے تھے اور وقت ضرورت اس کا مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور ایک سمجھدار انسان کے اقوال ذری کی حیثیت سے ان کو ایک رتبہ حاصل تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کے نام کی وضاحت تو نہیں کی کہ کون شخصیت تھی، کس زمانے کی تھی، کہاں تھی، لیکن پورا رکوع اس میں کچھ آیات وہ ہیں جو میں نے پڑھی اور کچھ آیات اس کے بعد بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی۔ ان تمام آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لقمان اللہ کی نظر میں ایک ایگزمپلری، ایک مثالی انسان تھا جو کائنات کی سب سے بنیادی خوبی سے واقف تھا، اور نہ صرف بنیادی خوبی سے واقف تھا بلکہ اس کو سماج میں جاری و ساری کرنے کے لیے کوشاں بھی رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو، اور بیٹے کا مطلب یہ کہ اس سے نسل چلنے والی ہے، جب بیٹا راہ رات پر آ جائے گا تو اس کی نسل جو ہوگی وہ بھی راہ رات پر چلنے والی ہوگی، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتی ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لقمان علیہ السلام بذات خود حکیم اور دانشمند، عقل مند انسان تھے، سوجھ بوجھ کے حامل فرد تھے، اور اخلاق حسنہ سے متصف تھے، اور ان اخلاق حسنہ کو سماج میں جاری و ساری رکھتے دیکھنا پسند کرتے تھے۔ اس لقمان علیہ السلام کی بنیادی تمہیدی بات کے بعد میں اب چاہتا ہوں کہ ان آیات کی تشریح پیش کی جائے جو پیش کی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت کی دولت سے بہرہ مند کیا تھا۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کے اپنے اپنے اعتبار سے لوگ، پہلے ایک بات سمجھ لیں، حکمت ہمارے یہاں طب یونانی کی حیثیت سے اور حکیم ایک حکیم جی کی حیثیت سے مشہور ہوتے ہیں جو یونانی طریقے سے علاج کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے معنی یہ نہیں ہیں۔ حکمت کے معنی دانشمندی اور حکیم کے معنی عقل مند انسان کے ہوتے ہیں۔
تو اب جب لفظ حکیم اور حکمت آئے تو اس کو طب یونانی کے پس منظر میں سمجھنے کے بجائے دانشورانہ بلندیوں اور اخلاق حسنہ کی مطلب موتیوں کے ساتھ اس کو سمجھا جائے۔ تو لقمان علیہ السلام کو جو دانش مندی عطا کی تھی، اور دانش مندی کا بنیادی تقاضا انسان کے لیے ہے کہ جس دنیا میں وہ رہتا ہے وہ دنیا اور خود اس کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کا شکر گزار ہو، اس کا اعتراف کرے، اس کا احسان مند ہو کہ یہ میری زندگی، یہ میری بولنے والی زبان، سننے والے کان، اور یہ کائنات جس سے میں بہرہ مند ہو رہا ہوں، جس کی نعمتوں سے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ لہذا میری پوری زندگی اس بات کا آئینہ دار ہونا چاہیے کہ میرے عمل کے اعتبار سے اور میرے قول کے اعتبار سے میرا رویہ ایک شکر گزار انسان کا ہو، اللہ کی نعمتوں کا معترف ہو، اللہ کا احسان مند اپنے آپ کو سمجھے۔ انشکر للہ، کہ تم شکر گزاری کرو اللہ کے لیے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اور یہ بات بتا دی گئی کہ یہ شکر گزاری جو ہم کریں گے اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی میں ہم کوئی اضافہ نہ کر سکیں گے، وہ تو بذات خود اچھی صفات والا ہے، لائق تعریف ہے۔ البتہ جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گا وہ اس کے اپنے فائدے کی بات ہوگی، اس کا بھلا ہوگا، اس کی زندگی میں اس کا بھلا ہوگا، مرنے کے بعد اس کے لیے خوشگوار ماحول ملے گا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گا تو وہ دراصل اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرے گا۔ لیکن جو اس رویے سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو میرے گٹس کی دین ہے، اور یہ کائنات کی جو اس کو وسائل ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں ان سے مسائل سے فیضیاب ہوں گا، مجھ کو کسی سپر پاور کا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سیلف سفیشینٹ ہوں، سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں، میں آتم نربھر ہوں، میں سپر موسٹ ہوں، اور مجھ کو کسی کا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کفر کا رویہ، ناشکری، نعمت کی ناسپاسی اور نعمت کی ناقدری، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ ومن کفرا، جو ناشکری کرے گا تو وہ کچھ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اللہ کی عظمت کے بول نہیں بولے گا، تو اللہ کی شان اس سے کچھ نہیں گھٹے گی۔ اللہ تو تمام انسانوں سے بے نیاز ہے، اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صفات حسنہ سے بذات خود متصف ہے اور انتہائی لائق تعریف ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کی تھی، ان کا تذکرہ پورے رکوع میں کیا ہے۔ ان میں سے 2-3 آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے جب کہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب باپ اگر بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو یہ اس کا حق بھی بنتا ہے، اس کا فرض بھی بنتا ہے۔ بیٹے کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم تو خود بڑے ہو گئے ہیں، ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، ہم کو لوگ کیوں ٹوک رہے ہیں۔ یقیناً آپ بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے، اب اپنی عقل سے کام لیجئے، لیکن باپ کے پاس سب سے بڑی بات تو تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی تجربہ والا انسان آپ کو نصیحت دے، آپ عمل کیے نہ کیے لیکن غور سے سنیے اس کو۔ لیکن وہ تجربہ کے کار انسان جو آپ کا باپ ہے، جو زندگی میں آپ کی سانس لینے کا موجب بنا ہے، آپ کو پروان چڑھایا ہے، وہ بچپن میں آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے اور اس کی بیوی نے کتنی مشقت جھیل کر آپ کو پروان چڑھایا ہے۔ لہذا اس کی نصیحت صرف ایک بزرگ اور صرف ایک تجربہ کار انسان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ دنیا میں اس فرد کی حیثیت سے اس کا مشورہ ماننا ہے جو ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور لازمی ہونے کا جو ثبوت ہے اس سے پڑھ کر وہ کیا ہوگا کہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کی تلقین کے بعد فوراً والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی، ہدایت کی ہے۔ تو بہرحال وہ آیت بعد میں آئے گی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باپ کی نصیحت کوئی ایک بوڑھے انسان کی بکواس نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں کچھ غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں، اس کو جھیلنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود باپ کی
جو نصیحت ہوگی ایک تجربہ کار انسان کی حیثیت سے زیادہ ایک دردمند مشفق اور ہمارا بھلا چاہنے والا فرد ہے، وہ ہم کو بول رہا ہے، اس کے حیثیت سے اس کو توجہ دینی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب نصیحت بہت سی طریقے کی ہوتی ہے، بیٹے کچھ دھندا کرو، بیٹے صابن سے منہ دھو لو، بیٹے وقت برباد نہ کرو، بیٹے یوں نہ کرو وہ نہ کرو۔ زندگی کے بے شمار معاملات سے متعلق ان گنت نصیحتیں جو باپ اور ماں کرتی ہیں، لیکن یہ جو نصیحت ہے وہ ان تمام نصیحتوں پر بھاری ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی نصیحت ہے جو باپ اپنے بیٹے کو کر سکتا ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ الوضع شیء فی غیر حق ہی، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا۔ میں زیادہ تفصیلی اس میں بات نہ کروں گا، مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو تین طرح کا ظلم کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کا مقام ہے کہ اس کو یکتا سمجھا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ہم تو اس کے حق کو مار دیا ہم نے، اور اس کا حق کسی دوسرے کو دے دیا۔ اور اس کے بعد دوسری حق تلفی ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مکرم ترین بنایا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سے بالا تر کے آگے جھکے، اور اگر اپنے جیسے یا اپنے سے کمتر لوگوں کے آگے جھکتے ہیں تو اپنی توہین کرتے ہیں، اپنے کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ ہماری پیشانی کو، ہماری ناک کو معذب بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہم دوسروں کو آگے جھکا کر اس کو ذلیل کرتے ہیں، تو اپنے حق میں ابھی ہم نادانی اور ناانصافی کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ظلم ہے۔ اور تیسرا ظلم اس چیز کے بارے میں ہے جو انسان ہو یا مٹی کا بت ہو، پتھر کی مورتی ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو، جس کو ہم خدائی کا شریک ٹھہراتے ہیں تو اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیا ہم نے، اس کی حیثیت سے اس کو اونچا کر دیا، یہ اس کے حق میں ناانصافی ہے۔ تو شرک جو ہے تین طرفہ ناانصافی ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن شریف میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کا حکم دینا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کے لیے عبادت گزار ہونا ہے۔ یہاں پر اللہ کے عبادت گزار ہونے کی کوئی تلقین نہیں ہے، اس میں کیا نمانویت ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یقیناً یہ بات اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ ہمارا اصل رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ وہ بندگی کا ہے، کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کے آگے سر جھکائیں، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئیں، اس کے بول بولیں، اس کی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی معنویت کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی بندگی اپنی جگہ مقدم ہے، اور قرآن کی آیات سے جگہ جگہ اس کی تائید ملتی ہے۔ اور ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت تو اصل ہے، شرک کا اس سے کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور عبادت کا ذکر کیے بغیر شرک سے اجتناب کی جو بات کہی گئی ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ میں نے شرک کے متعلق سب سے پہلے بات بتا دی کہ شرک جو ہے ناانصافی ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے یہ۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اسی پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ، تو میری بندگی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعبدوا الا اياه، مت عبادت کرو مگر اس کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ چند آیتیں پیش کی، ورنہ بے شمار آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان کا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت اصل چیز ہے، لیکن یہاں پر عبادت کا ذکر کیے بغیر شرک کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب، اور یہ جو میں نے آیات پیش کی، ان زیادہ تر آیات میں یہ بات ہے کہ عبادت کرنے کو تو ہم سے کہا گیا ہے، لیکن اس میں اللہ کو جوڑ کر، الا انا، الا ایا، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے میں اللہ کے۔ یہ جو اللہ کا لفظ ہے
یہ بتاتا ہے کہ ہم کو اللہ کی بندگی محض نہیں کرنی، اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرنی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. یہی اللہ کی بندگی ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے آپ 100 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اللہ کی بندگی نہیں قرار پائے گی. ہم 5 وقت باجماعت نماز ادا کریں، رات کو 100 رکعت نفل پڑھیں، اور کوئی ہماری پہلی رکعت تکبیر اولیٰ کے نہ چھوٹے، لیکن اگر ہم نے ذرا سا شرک کر دیا تو سمجھ لیجئے ہماری عبادت اکارت چلی جائے گی. اس کے متعلق بہت سی آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بہت اہم آیت جو سورہ زمر کی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو سب سے غیر معروف نبی ہے، جس کا ہم کو نہیں بھی نام معلوم، جس نے بہت زیادہ تبلیغ نہیں بھی کی، اس کی شان سے بھی بعید ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور آپ گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو توحید کی ابتدا جو ہوتی ہے لا الہ سے ہوتی ہے. توحید اقرار ہے، لیکن پہلے دوسروں کی نفی کے ساتھ. بغیر نفی کے توحید کا اقرار نہیں ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بندگی ہم کو کرنی ہے، اللہ کے تئیں ہم کو مقام عبودیت اختیار کرنی ہے، ہمیں عبودیت کی ساری علامتیں اختیار کرنی ہیں، ناک و پیشانی اس کے آگے جھکانی ہے، اور عملی طور پر اسی کا شکر گزار ہونا ہے، اور اس کی حمد و ثنا اپنے زبان سے کرنی ہے، نمازیں اسی کے لیے قائم کرنی ہے، قربانی اسی کے لیے انجام دینی ہے، جانور کو اسی کے نام پر ذبح کرنا ہے، اور کسی بزرگ کے آستانے پر جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، کسی غیر اللہ کا نام لے کر ہمیں قربانی نہیں کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ یہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کبھی اللہ کے نام پر قربانی کر دی، کبھی کسی بزرگ کے نام پر کر دی، کبھی کسی دیوی دیوتا کے نام پر کر دی، کبھی ہم نے اللہ کو سجدے کیے، کبھی کسی مزار پر ہم نے اپنی جیب عیسائی کر دی، کہیں کسی پتھر کی مورتی کے آگے سر ٹیک دیا. تو یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اسی کو کہتے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت سے مکمل طور پر بچی ہوئی ہو. یہ ہے در حقیقت عبادت اللہ کی. چنانچہ قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقینات ملتی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بغیر شرک سے اجتناب کیے ہوئے توحید اور وحدانیت قائم نہیں ہو سکتی. تو دوسروں کو شریک کرنا اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، یہی شرک ہے، اور اسی سے ہم کو بچنا ہے، اور اسی کے بغیر توحید قائم نہیں ہو سکتی. اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مختلف نعمتیں اپنی بتائیں. ایک بتایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، تم اس کو دیکھتے ہو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس میں میخیں گاڑ دی، پہاڑ جما دیے. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جاندار اس میں پھیلا دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے بارش نازل کی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر عمدہ قسم کے بارونق ہم نے جوڑے اگائے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، دیکھو یہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، پس تم مجھے دکھاؤ اللہ کے علاوہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، جو خدائے ہیں، جو الہوں کو تم نے جوڑ رکھا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا، دکھاؤ. ظاہر بات ہے کوئی دکھائی نہیں دے گا، نہ دکھائی دے گا، نہ دکھائی دے سکتا ہے، نہ دکھا سکتا ہے. اس لیے جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز ہوگا وہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، ظالم لوگ یعنی جو خدا کے علاوہ دوسروں کو پوج رہے ہیں، دوسروں کے آگے جھک رہے ہیں، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں. ایک آیت اور، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر تم کو روزی دیتا ہے. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تم کو زندگی دے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا اس کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، انہوں نے کچھ بھی اس میں سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ظاہر بات نہیں کیا ہے.
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے بلند و بالا ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، یہ مختصر سی باتیں ہیں جو قرآن کی روشنی میں نے آپ کے سامنے شرک کی مذمت کے لیے اور شرک کو مکمل طور پر خارج از اسلام اور خارج از توحید قرار دیتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں چاہتا ہوں تاریخ اسلام کی 3 معزز شخصیتیں آپ کے سامنے پیش کروں جو توحید کے علم بردار تھے، مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اس میں تو ایک بلند و بالا ہستی ہمارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ ان کے بارے میں بات کی جائے تو لمبا وقت گزرے جائے گا، میں چند باتیں ان کے ساتھ سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو، ماذا تعبدون، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنے باپ سے پوچھا لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تم کیوں پوچھتے ہو ایسی چیزوں کو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ تم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ بادشاہ وقت سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ پوری کہانی ہے جو ہم دیندار لوگوں کو قرآن کے توسط سے معلوم ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے سب کے سامنے انہوں نے پیش کیا، اور پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی دھمکی سے نہ ڈرے، نہ باپ کی دھمکی سے ڈرے، نہ قوم کی ناراضی سے محروم ہوئے، نہ بادشاہ کی دھمکی سے متاثر ہوئے، بلکہ مسلسل اس بات کا اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ عملی آپریشن کے طور پر، عملی ثبوت کے طور پر، اور اپنے مخاطبین کو ذہنی اور عقلی طور پر بالکل لاچار اور خالی الذہن محسوس کرانے کے لیے انہوں نے مندر میں سارے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ واقعہ معلوم ہے ہم کو، بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جرا ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور آخر میں جب انہوں نے کہا کہ اپنے بتوں سے پوچھو، آخر میں وہ نادم بھی ہوئے، لیکن آخر میں کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں معلوم وہ بولتے تو ہے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر موقع مل گیا تھا۔ غور کیجیے گا، باپ مخالف، بادشاہ مخالف، پوری قوم مخالف، مندر میں مجمع اکٹھا ہے، اور اس وقت کے قومی مجرم ہے، آپ یہ کہ تنہا ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس تم پر اور تمہارے معبودان غیر اللہ پر، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے۔ وہ واقعہ بھی یاد کیجئے کہ جب کہا یہ تارا میرا رب ہے، پھر کہا چاند میرا رب ہے، پھر سورج کو رب کہا، اور کہا یہ میرا سب سے بڑا، یہ میرا رب ہے، سب سے بڑا ہے، اور وہاں بھی قوم اکٹھا ہے۔ فلما فلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ذمہ ہوں ان تمام چیزوں سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور سب کے سامنے اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بالکل یکسی ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ قوم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو برتری عطا کی تھی۔ کیوں؟ ان کے پاس سچائی تھی، قوم کے پاس سارے وسائل تھے، دولت تھی، سزا دینے کی طاقت تھی، پھانسی دینے کی قوت تھی، آگ میں جلانے کے وسائل تھے، اس کے باوجود مغلوب نہیں ہوئے، اور اپنا قوم کے سامنے ایک پیغام پیش کیا۔ ایک جگہ پوچھتے ہیں ما تعبدون، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ قالوا نعبد اصنام ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیاں جن کے تم چپٹے بیٹھے ہو؟ قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی ذکر سے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، یقیناً تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ بہرحال اس طریقے سے باتیں ہوئیں، آگے فرماتے ہیں فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ الذی خلقنی فهو یهدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند آیات کے حوالے سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس مضبوط کردار کو پیش کیا، اور جب ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا اور قوم نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان کو نظر آتش کر دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے، آگ میں ڈالنے کے تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے اسی چیز کو پیش کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ہے عقل محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ واقعات سارے کے سارے بتاتے ہیں، دو پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک شرک کی مذمت نہیں کرتے تھے، مشرکین کو اور شرک کرنے والوں کو اپنا عدو قرار دیتے تھے، بتوں کو اپنا عدو قرار دیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مصیبت آئی یہاں تک کہ اس کو اپنے وطن کو چھوڑنا بھی پڑا، تو فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، تو آگ میں جلنے کو تیار ہو گئے۔ تو دو باتیں، نمبر ایک شرک کے لیے قطعی روادار نہیں تھے، دوسری بات شرک کی مذمت کے ساتھ جو پریشانیاں تھیں وہ جھیلنے کو تیار ہو گئے۔ شرک کی مذمت سے بائی پاس کرنا توحید نہیں کہلاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کے اقرار بھی کریں اور شرک کی مذمت بھی نہ کریں، تو یہ توحید نہیں چلے گی۔ توحید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم توحید کا اقرار اس طور پر کریں کہ غیر اللہ کی بندگی کا انکار کر دیں۔ یہ نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایک دوسری شخصیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زید، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں 360 بت رکھے چھوڑے تھے لوگوں نے، اور خدا کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خداؤں کی پرستش کی جاتی تھی، کبھی کبھی خدا کو بھی پوج لیتے تھے۔ لیکن کچھ دردمند ہستیاں تھیں، وہ ان سے بے چین تھے، ان پر کوئی نبی کا پیغام نہیں آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود تھے، لیکن وہ خود پریشان تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ بھی کوڑتے تھے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا راہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ اس عالم میں ایک زید کا نام آتا ہے، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چچا تھے، اور یہ توحید کے قائل تھے، بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ ایک نشست میں جب کہ ان کی دعوت ہو رہی تھی، یہ شاعر بھی تھے اور سپہ سالار بھی تھے، تو ان سے کہا گیا کچھ اشعار سنائیے۔ تو جب ان سے اشعار سنانے کی بات کہی گئی تو انہوں نے یہ اشعار سنائے۔ وہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ عربی کا اشعار کا ترجمہ ہے۔ میں نے اس ذات کے آگے سر جھکا دیا، میں نے اس ذات کے آگے سر جھکا دیا جس کے آگے صاف اور میٹھا پانی اٹھانے والے بادلوں نے اپنی گردن جھکا دی۔ میں نے اپنا سر اس ذات پاک کے آگے جھکا دیا جس کے آگے بھاری چٹانوں کو اٹھانے والی زمین نے سر خم کر دیا۔ میں اس نے زمین کو بچھا دیا، اور جب دیکھا وہ پانی پر ٹھیک سے جم گئی تو اس نے اس پہ پہاڑوں کے رنگر ڈال دیے۔ زید ایک لمحے کے لیے رکے، غور سے سنیے گا یہ باتیں۔ زید ایک لمحے کے لیے رکے کیونکہ اللہ کا ذکر تھا، اور وہی اللہ جس کو وہ مانتے تھے، جانتے تھے، اور وہی اللہ جس نے کچھ ہی عرصے پہلے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی ابرہہ کے لشکر سے۔ جانتے تھے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، کوئی ان کی لات اور منات اور عزا اور حبل بچانے نہیں آیا تھا، اللہ نے حفاظت کی تھی، یہ جانتے تھے وہ۔ تو اللہ کے ذکر پر محفل نے تحسین و آفری کے نعرے بلند کیے، انہوں نے اپنی آواز اور بلند کی اور پڑھا۔ اس کا مطلب کلیئر ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لے لیں گے کسی کے ماتھے پر شکن نہیں پڑے گی، لیکن جب اگلا مرحلہ آتا ہے جو توحید کی بنیاد ہے، پھر ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے۔ اگلا مرحلہ کیا تھا؟ زید بھی چاہتے تو اللہ کے ذکر پر اکتفا کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا، اس کے دوسرے ریورس سائڈ کو پیش کرنا ضروری سمجھا۔ اور ریورس سائڈ وہی ہے جو ہوتی ہے بات شروع کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جب تک شرک کی مذمت نہیں ہوگی توحید کا بیان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ زید جن کے پاس کتاب اللہ نہیں آئی تھی، جن کے پاس رسول کا پیغام نہیں آیا تھا، فطرت کی آواز سے بول رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے آگے سے جھکانا چاہیے، کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکانا چاہیے۔ زیادہ اگلا ان کا چہرہ ہے، میں عزا پر ایمان رکھتا ہوں، نہ اس کی بیٹیوں پر، عزا ان کے بت کا نام ہے، اور نہ بنی تسیم کے بتوں پر، یعنی مختلف بتوں کا اور ان کے دیوی دیوتاؤں کا، ان کے بیٹیوں کا اور ان کے دوسرے گھرانوں کا نام لے کر اور قبیلوں کے بتوں کا نام لے کر کہہ دیا کہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ جب خدائی کے کام تقسیم ہو گئے تو میں ایک پروردگار پر ایمان لاؤں یا 1000 پروردگاروں پر؟ یہ ہے، اسی کو کہا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام نے یہی تو پوچھا تھا اپنے قید خانی کے ساتھیوں سے، جب بتاؤ کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا اور سب پر بھاری ہے؟
یہی بات ہے جو زید کہہ رہے ہیں، میں ایک پروردگار پر ایمان لاؤں یا ہزار پروردگاروں پر؟ میں نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا کہ یہ بتاؤں کہ توحید کا تعلق بغیر شرک کے ختم ہونے کے نہیں قائم ہو سکتا۔ اب یہاں پر میں نے دوسری چیز ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بتائی تھی، ایک تو شرک سے اظہار برات، اور پھر جب شرک سے اظہار برات ہوگا تو ماتھے پر جبینیں پڑ جائیں گی، ماتھینے پر شکنیں پڑ جائیں گی، اور زندگی کی راہ تنگ ہو جائے گی۔ اس وقت جھیل لینا یہ بندہ مومن کا کردار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کردار پیش کیا۔ تو مختصر طور پر یہ ہے، توحید یہ ہے کہ ایک اللہ کا اعلان کرتے ہوئے جھوٹے خداؤں سے بیداری کا اعلان کیا جائے اور اس کے لیے مصیبتوں کو جھیلا جائے۔ تیسرا کردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بلال حبشی افریقہ کے غلام تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، غلام تھے، امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی، زید سے کہا جاتا تھا معافی مانگ لو تو جلا وطنی کی سزا معاف کر دیں گے، نہیں انہوں نے معافی نہیں مانگی، جلا وطن پتہ انہوں نے برداشت کر لیا۔ بلال سے امیہ ابن خلف کہتا تھا محمد کے دین سے توبہ کر لو، پرانے دین پر آ جاؤ، بتوں کو پوجنے لگ جاؤ، اور اس میں پاداش میں گردن میں رسی ڈال دیتا، لڑکے اس کو گھماتے، ڈنڈوں سے مارتا، چلچلاتی دھوپ میں بھوکا پیاسا رکھتا، پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھتا۔ اب دیکھیے وہ توحید کے علم بردار تھے، بتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، بلانے کے باوجود نہیں مائل ہوتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ جھیلتے تھے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جھیلتے تھے، ان حالات میں وہ کیا کہتے تھے؟ احد 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 کہتے تھے۔ تو یہ تیسرا کردار ہوا۔ تو میں نے جو اب تک باتیں عرض کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ لا تشرک باللہ کے جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں اس کا تقاضا بھی اور دیگر آیات اور تاریخی واقعات کے حوالے سے صاف پتہ چلتا ہے۔ ہم مسلمان جو فرزان توحید کہلاتے ہیں، ہم کو اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم عید کی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو ہم پکے مسلمان ہو گئے۔ ہم کو یہ بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، یہ علامتی طور پر کسی بھی طریقے سے کسی بھی قسم کی شرک کی آلودگی تو نہیں ہے۔ شرک وہ بھی شرک ہے جو ہم کریں، اور شرک وہ بھی شرک ہے جو دوسروں کریں۔ شرک کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی مردہ، زندہ ہستی یا غیر جاندار نباتات، جماعتات یا سورج اور چاند یا کائنات کی کسی چیز کے لیے سجدہ ریز ہونا، یہ شرک ہے، اور اس کا نتیجہ صرف جہنم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس کو جنت حرام کر دی ہے، اور صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرے گا اس بات کی کہ اس کے ساتھ شریک کا ٹھہرا جائے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد جو دوسری دو آیات ہیں وہ آیات کا میں نے ترجمہ کر دیا تھا، پھر ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر کے میں اس کے ایک آدھ نکتے کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ آیات جتنی بھی ہیں سب بہت آسان ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے انسان کو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو لادے رکھا کمزوری پر کمزوری اٹھا کر۔ وفصالہ فی عامین، اس کے دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے۔ ان اشکر لی ولی والدیک، ان حقیقتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری بھی شکر گزاری کرو، اپنے والدین کی بھی۔ الی المصیر، میری ہی طرف ٹھکانہ ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ دونوں تم کو اس بات پر زور دیں کہ میرے ساتھ ایسی کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراؤ کہ ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہارے کوئی علم یا دلیل نہ ہو، سند نہ ہو، فلا تطیعہما، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے معاملہ کرنا۔ واتبع سبیل من اناب الی، لیکن پیروی کس کی کرنی ہے؟ اوبے کس کو کرنا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کس کو کرنا ہے؟ کس کی کرنی ہے؟ قانون کس کا ماننا ہے؟ قانون اس کا ماننا ہے من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میری طرف پلٹتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، تم کو میری پھر طرف پلٹنا ہے۔
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، میں تم کو باخبر کروں گا اس سے جو تم کرتے تھے۔ یعنی سارے انسانوں، سارے اداروں کے قوانین کی پیروی کو چھوڑ کر اللہ کے قانون کو ترجیح دینا کیوں لازمی قرار دیا جا رہا ہے؟ کہ مرنے کے بعد ہم سب سے بے تعلق ہو جائیں گے، صرف جس ہستی سے تعلق ہمارا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، کہ اللہ کو انسان پالے گا اور اس کا حساب چکا دے گا۔ اب یہ بات ہاں سمجھنے کی، ہم زندہ رہتے ہیں تو اداروں سے واسطہ پڑتا ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، ہماری تجارت کے، ہماری ملازمت کے ادارے ہیں، ان کے انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کے قوانین ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کا دستور ہے، اس کے ضابطے بھی ان کو بھی ماننا ہے۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے خاندان کے ادارہ ہو یا ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، سماجی یا ثقافتی ادارے ہوں، ہماری حکومت ہو، ہماری حکومت کا دستور ہو، ان میں سے ہر قانون، ہر اصول کی پیروی کرنی لازمی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ادارے انسانی فلاح و بہبود کے لیے قائم ہوتے ہیں۔ کوئی ادارہ اگر ظلم کے لیے بات قائم ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن حکومت سے لے کر ہماری خاندان کا ادارہ بھی ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے قائم ہوتا ہے اور اچھے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ سب سے محترم ادارہ ہمارا خاندان ہے، اور اس کے سربراہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے کہ ان کا کہنا مانو اور ان کی پیروی کرو اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شرط عائد کر دی ہے کہ ان کی پیروی اس وقت تک کرنا ہے جب میری نافرمانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے ایک ضابطہ ہم کو دے دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی خالق مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اس کی بہترین مثال یہ آیت ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اپنے والدین کا بھی کہنا نہیں ماننا ہے۔ بات شرک کی چل رہی تھی تو بات شرک کے بارے میں دو ٹوک آ گئی کہ ہمارے ماں باپ مشرک ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، پتھر کو پوجتے ہیں، کاغذ کو پوجتے ہیں، اور وہ ہم کو تلقین کرتے ہیں تم بھی ہماری طرح پوجو فلاں کو، تو ہم کہہ دیں گے نہیں، آئی ایم سوری، ویری سوری، آپ کا لائق احترام ہے، آپ آدرنی ہیں لیکن پوجنیہ نہیں ہیں، آپ کی عزت ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن اللہ کی جب نافرمانی ہو رہی ہو تو ہم آپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ اور یہی بات سارے اداروں کے سلسلے میں لاگو ہوتی ہے کہ ہر ادارہ، ہر دستور، ہر ضابطہ، ہر ادارے کی جو مطلب ریڈیولز ہوتے ہیں، جو مطلب رولس اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، وہ سب ہمارے لیے واجب التعمیل ہیں، لیکن اللہ کے قانون سے اگر ٹکرائے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ اس بات کا خلاصہ ہے۔ تو ساری آیات کو سامنے رکھ کر جو بات بنتی ہے وہ یہ کہ ہم علامتی طور پر بھی اللہ کے آگے سر جھکائیں گے، اور اپنے عمل سے یا قول سے نہ تو کسی کے غیر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے، نہ کسی کے آگے سیس نوائیں گے، اور نہ ہی ہم کسی کے وندنا کریں گے، نہ ہم کسی کی مطلب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے، کسی کے نمسکار نہیں کریں گے، اور کسی کے جے جے کار نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہیں۔ ہاں، آدر اور سمان ہر ایک کا ہوگا اور اس کے حقوق سب کو ہم کو دینا پڑیں گے، لیکن ایسے کام جن سے شرک کی مماثلت ہوتی ہو اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے، اور عملی طور پر جو ضابطے عمل کرنا ہے، زندگی کی جو راہیں اختیار کرنی ہیں، وہ سارے ضابطوں پر عمل کریں گے، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کا ضابطہ نہ ٹوٹے۔ گنجائش ہے۔ آخر میں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو وہی اسی توحید سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی بلال علی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ سینے پر پتھر رکھا دیا جاتا تھا اور اسے شرک کرنے کو کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے احد احد، اس کا صلہ کیا دے دیا ان کو، جب صلہ سن لیجئے۔ دو باتیں صرف سنانا چاہتا ہوں کہ نمبر ایک یہ کہ مدینہ طیبہ میں جب مسجد قائم ہو گئی، ضرورت پیش آئی کہ لوگوں کو اذان کے لیے بلایا جائے اور لوگوں کو اذان کے لیے آواز دی جائے۔ کسی نے کچھ تجویز کی، کسی نے کچھ تجویز کی۔ ایک تجویز آئی کہ شنگ منگوایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دیا کہ اگلے دن یا آپ ناقوس لے کر آئیے، سنگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مطمئن نہیں تھے، وہ دوسرے طریقوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔
انہوں نے خواب میں ایک آواز سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ خواب میں جو آواز تھی وہ اذان کی آواز تھی۔ انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں جا کر خبر کریں کہ یہ الفاظ پکارے جائیں، قبل اس کے کہ وہ پہنچتے کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ پہنچ چکے تھے، اور وہ بھی اپنے خواب میں یہ الفاظ دیکھ چکے تھے، اذان کے الفاظ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ آواز مجھے کس سے بتائی ہے۔ خواب کا منظر بیان کیا، خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش آدمی میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے کھڑا ہے۔ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچے گا؟ اس نے پوچھا کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا نماز کا اعلان کروں گا۔ اس نے کہا اگر میں اس سے بھی اچھی ترکیب بتا دوں، کتنا کہہ کر اس نے مجھے اذان کی آواز سنائی، اور پھر میں نے آپ کو اذان کے الفاظ سنا دیے۔ حضرت عمر نے بھی سنائی اذان کے الفاظ، عبداللہ ابن زید نے بھی سنائی۔ اللہ چاہتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت عمر سے کہتے تھے تم نے خواب میں سنا، تم سنا دو، یا تم نے پہلے بتایا تم سنا دو۔ ان دونوں کو کسی کو پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، اور جلیل القدر اصحاب کرام موجود تھے۔ بلال کو بلاتے ہیں، بلال تم اذان دے دو۔ یہ در حقیقت یہ انعام تھا حضرت بلال علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور دوسرا واقعہ، جب 360 مٹی کی مورتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے گرا دیا، تو اس وقت بلال کو حکم دیا اس کے بعد کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، اور کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو۔ اور کعبے کی چھت اونچی تھی، حضرت بلال چڑھ نہیں پاتے تھے، تو اپنے کندھے پر ان کو بٹھا لاؤ، کہا کہ جا کندھے پر پیر رکھ کے چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی۔ حاضرین محترم، آج اذان بھی زد پہ ہے، اذان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے تکلیف پہنچتی ہے کہ مشرکوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ اکیلے کی پکار لگائی جاتی ہے تو جو اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بجھنے لگتے ہیں، سفوکیٹ کرتے ہیں، ان کو الجھن ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی جو ہدایت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، عملی جو پیغام دیا تھا، قم فانذر، کھڑے ہو اور ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کو بڑا کر کے دکھا دو۔ اور اپنے رب کی بڑائی کے لیے سب سے مؤثر آواز جو ہے وہ ہے اذان۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک شہر میں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی آواز پہنچتی ہے لوگوں کو، نہ نماز کا منظر پہنچتا ہے۔ لیکن جب محلے میں اذان دی جاتی ہے تو نہ جانے کتنے گھروں تک آواز جاتی ہے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب پہنچتا ہوگا۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ جو بلال علیہ السلام کو نصیب ہوا کہ جب ان کو مورتی پوجا کے لیے کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے احد احد۔ اور اسی طریقے سے مسجدیں جو ہیں وہ مسجد کسی مسلک کی نہیں ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے، کسی برادری کی نہیں ہے، کسی قوم کی نہیں ہے، کسی نسل کی نہیں ہے، امیر کی نہیں ہے، غریب کی نہیں ہے، پڑھے لکھے کی نہیں ہے، جاہد کی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ۔ تو یہ اذان اور مسجدیں جو ہے در حقیقت یہ سمبل ہے توحید کا، سمبل ہے اس بات کا کہ کوئی بڑا نہیں ہے سوائے بڑے کے اللہ کے۔ جتنے بڑے ہیں سب کی بڑائی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن سب کی بڑائی چھوٹی ہے اللہ کی بڑائی کے آگے۔ اسی پیغام کو مسلمان کو عام کرنا ہے، اور اس طریق پہ عام کرنا ہے کہ ہم شرک کی مذمت کرتے ہوئے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، چاہے لوگوں کو ناگوار گزرے۔ مولانا محمد علی جوہر کے شعر پر میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔